ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے گستاخیاں کی، انکار کیا، نافرمانی کی، اور نبی کے غلاموں سے اللہ خود کلام فرمائے گا۔ ان کو کہا جائے گا مجھ سے بات نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ان سے کہا گیا مجھ سے بات نہ کرو، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ کافروں کی دعائیں پکار سب برباد، منکروں کی دعائیں پکار سب برباد، ان کا کوئی اعتبار اونچی نہیں۔ دنیا میں ان کی بعض دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کو دنیا دے دی جاتی ہے، شیطان نے اپنے لیے لمبی عمر مانگی، اللہ نے ترمیم کر کے دے دیا اس کو، مگر مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سن لیں، یاد کر لیں۔ مومن کی کوئی دعا آواز ضائع نہیں ہوتی، بری چیز کے لیے نہیں ہو، کیونکہ بری چیز کے لیے دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مراد اچھی دعائیں، کوئی دعا مثلا یا اللہ مجھے یہ کر دے، اچھا کام آپ نے کہا نہیں ہوا، آپ کہیں گے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یا اللہ ایسا کر دے، نہیں ہوا، قبول نہیں ہوئی۔ یا اللہ مجھے یہ دے دے، نہیں ملا، آپ کہیں گے قبول نہیں ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی کوئی دعا ضائع۔ اب تین باتیں ہیں، سن لیں۔ اگر آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے تو آپ اپنے بال نوچنے لگ جاؤ گے، خود اپنے آپ کو نوچنے لگ جاؤ گے۔ کیوں؟ کسی وقت کسی کیفیت میں دعا مانگ لی، اس وقت وہ چیز اچھی لگی، بعد میں یار یہ ہو جاتا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ہم جیسی سوچ ہماری، جتنی اپروچ، کہاں تک ہم دیکھتے ہیں، کہاں تک ہمیں نظر آتا ہے، کتنا ہم سمجھتے ہیں، کتنا ہمیں سمجھ آتا ہے، اس کا حال ہم پر کھلا ہوا ہے۔ ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا کہ جی ہم نے انجام دیکھ لیا۔ بعض مرتبہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم شکر کرتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہو جاتی تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ مومن کی کوئی نیک دعا، کوئی اچھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ بعض مرتبہ آپ کی اس دعا کے بدلے آپ سے بلا دور کر دی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوتی، مگر اس کے بدلے آپ سے کوئی بلا دور۔ ایک، کبھی آنے والی بلا روک دی جاتی ہے، کبھی آپ کو اس کے بدلے اچھی چیز دی جاتی ہے۔ آپ مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ دے دے، اللہ فرماتا ہے فرشتے کو میں نے اس کے لیے اس سے اچھا رکھا ہوا، یہ نہیں دینا اس کو مانگنے دو، میں نے اس کو یہ نہیں دینا، اس کے لیے اس سے اچھا رکھا۔ اور
یہ آپ نے سن لیا. اب یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائیے, اب دھیان سے سن لو. قیامت کا دن ہوگا, بندے کو بہت سارا ڈھیر لگا ہوگا, یہ سب تیرے لیے. خوش ہو جائے گا دیکھ کے, اتنا بہت کچھ. یا اللہ, میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کا بدل مجھے اتنا ملتا, یہ اتنا سارا کچھ کس لیے؟ تو جواب ملے گا, دنیا میں تو بہت سی دعائیں کرتا تھا جو ہم نے وہاں قبول نہیں کی تھی, یہ ان کا بدلہ ہے. تو بندہ دیکھ کے کہے گا, کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, مجھے آج ملتا سب کچھ. ہم ہیں جلد باز. ہم کیا ہے؟ جلد باز. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, میں نے پورا نچوڑ نکالا ہے بندے کا. بندہ دو چیزوں کے پیچھے, کہتا ہے وقت سے پہلے مل جائے, حصے سے زیادہ مل جائے. وقت سے پہلے مل جائے اور حصے سے زیادہ مل جائے. بندہ اسی میں لگا ہوا. بندے تیرے لیے رب نے کیا کیا ہوا ہے تجھے اندازہ نہیں. اب یہ جو میں نے آخری آیت پڑھی آپ کے سامنے, اللہ ان کو فرما رہا ہے مجھ سے بات نہیں کرنا, مجھ سے بات نہیں کرو. اور اللہ اپنے نبی کے غلاموں کے لیے خود فرما رہا ہے, میرے بندے مجھ سے کیا کہتے ہیں, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمیں بخش دے, ہم پر رحم کر, تو ہم پر سب سے بہتر رحم کرنے والا. اپنے نبی کے غلاموں کی بات اللہ خود فرما رہا ہے. کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ میں سمجھا سکا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اعزاز حاصل, ان کو کافروں کو تو کہہ دیا بات نہ کرو, آپ کی بات اللہ خود فرما رہا ہے. اور کیا عزت چاہتے ہو؟ اور اس کا بیان قرآن میں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے دعا بھی تعلیم ہو گئی, اور پتہ چل گیا ان سے اللہ بات نہیں کرنا چاہتا, اور آپ کی باتیں تو اللہ خود فرما رہا ہے. کچھ ہے برکت یا نہیں؟ رحمت ہے یا نہیں؟ فضل ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان باوجود گناہگار ہونے کے عاجزی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور نیک ہو جائیں, نیکی کریں, گناہ نہ کریں, پھر بھی گناہگار سمجھتے ہیں خود کو, عاجزی کرتے ہیں. گناہگار ہیں تو اکڑتے نہیں, شرمندہ ہوتے. اور اگر نیک ہو جائیں تو نیک ہونے کے باوجود خود کو گناہگار سمجھتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, اور رب سے معافی چاہتے ہیں. رب سے اونچی, ذرا زور سے کہو, یا اللہ معاف کر دے. کہتے ہیں نا, یہ صرف کہا نہ کرو, یہ اندر کیفیت لے آؤ. جس دن سچی معافی چالی, بیڑا پار ہو جائے گا. حضور نے خود دعا تعلیم فرمائی تھی نا, اللہم انکا عفو, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, کریم, مہربان ہے, عزت والا ہے, تحب العفو, اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ کو معافی اچھی لگتی, آواز لگاؤ, تو پھر معافی چاہتے کیوں نہیں؟ توبہ آپ توڑ دیتے ہیں, لیکن آپ سے کہا گیا 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر توبہ کر لو, کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ معافی ہر وقت چاہتے رہا کرو. آپ کہتے ہیں معافی مانگنا, معافی مانگتے رہا کرو. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے تو اللہ سے کہاں مانگیں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہو گیا.
ہم لوگ بالکل یہ غذاؤں کا اثر ہے یا حرام کمائی کا اثر ہے ہم پر کہ ہم اس چیز کا احساس بھی نہیں کر رہے. سوچنا چاہیے. وہ لوگ، میں نے ابھی آپ کو حضرت امام زین العابدین کی بات سنائی، ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں میرے ابا جان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یوں رکھتا تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا خوف سے. تو میں پوچھتا ابا جان کیا ہو گیا؟ تو وہ جواب دیتے بیٹا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوا؟ وہ اللہ والے، ان کا یہ حال، اور ہم گناہوں کی پوری پوٹ، پرواہ نہیں ہو دیکھا جائے گا، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہر وقت معافی چاہتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں یہ جو ایمان، آپ پتہ نہیں آپ کے نزدیک کتنی سمجھ ہے، کیا ہے؟ یہ ایمان وہ نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. یوں کہوں ایمان جیسی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرو. یہ جو میں بار بار زور دیتا ہوں نا، پکے سنی رہو، عقیدے صحیح رکھو. آپ شاید سمجھتے ہو اس کو کوئی بخار ہے، آپ بخار ہی سمجھ لو. مجھے اتنا پتا ہے بخشش ہوگی تو سچے عقیدے پر ہوگی. ہم نے اعمال اچھے کرنے ہیں مگر کوتاہی ہو جاتی ہے، وہاں معافی ہو جائے گی. اعمال میں کمی ہوگی، سزا یا بغیر سزا کے معافی ہو جائے گی. ایمان کے معاملے میں رعایت اور جو نبی کا غلام ہے، اگر حضور نے قیامت کے دن کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے تو بولو کدھر جائیں گے؟ کچھ بچت ہوگی. لکھنے والے نے شعر لکھ دیا، مجھے بڑا مزہ آیا. اس کی کیفیت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو، مجھے نہ سمجھ ہو، اس کی بہت اچھی ہو، مگر میں نے جس دن سے پڑھا ہے میں اس شعر کو بہت پسند کرتا ہوں. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. میری آپ سے ایک التجا ہے، اور وہ کیا؟ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا یار. کوئی کسی کا میں تو بس
تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا صلی اللہ علیہ اللہ. یاد رکھنا یہ ایمان ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی بہت قدر کیا کرو. ہر اس جگہ سے، ہر اس کام سے، ہر اس شخص سے بچو جو ایمان کو برباد کر دے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. غلط ماحول میں، غلط لوگوں میں، غلط کاموں میں رہیں گے، کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے. اس ایمان کی قدر کرو. مسلمان کتنا ہی نیک ہو، کبھی دعویٰ نہیں کرے گا میں نیک ہوں، یہی کہے گا بہت گناہگار ہوں، اور اللہ سے ہر وقت معافی چاہتا ہے. نبی کی نسبت کو اپنے لیے عزت اور اعزاز سمجھتا ہے. میرے بعض بندے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سمجھ کر ہماری بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کا اور ان کی دعاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں وسیلے سے کریں. کس سے کریں؟ اونچی. خود اللہ نے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ایمان کو وسیلہ بنایا یا نہیں؟ اونچی. قرآن پڑھ رہا ہوں، پہلے ذکر کیا ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، تو ایمان کو بنایا وسیلہ. تو ایمان ملا کہاں سے ہے؟ ایمان ملا کہاں سے ہے؟ نبی کی بارگاہ سے. اور ایمان کہتے کس کو ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں. تو ایمان وسیلہ، نبی پاک وسیلہ، نیک اعمال وسیلہ. تو وسیلے سے مانگو، ملتا ہے. اچھا اب ایک بات کر رہا ہوں سمجھداروں کے لیے، ہم مجرم ہیں، باغی نہیں ہیں. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو تو ہم مجرم ہیں، باغی نہیں ہیں. مومن ہیں، ایمان والے ہیں. وہ جو انکار کرنے والے ہیں اور گستاخیاں کرنے والے ہیں، وہ یہ بات، یہ کمال ان میں نہیں ہے. تو ہمارا کہنا یہ کہ مولا ہم گناہگار ہیں، باغی نہیں ہیں، ایمان لائے ہیں، اور ہمارے ایمان کی اور اپنے حبیب کی برکت سے ہم کو بخش دے، ہم کو بخش دے. یہ اگر تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرو تو میں یہ بات بتا دوں، یہ آیتیں کیوں بیان ہوئی ہیں؟ اور یہ میری تمہاری بخشش کا سامان دیا گیا ہے. تو میرے حبیب کے غلام ہو نا. آؤ تو میں بتا دوں. آپ کہتے ہیں نا ماسٹر صاحب امتحان میں کیا سوال ہونا ہے ذرا بتا دو، کوئی ایسا ٹرک بتا دو پاس ہو جائیں. اور یہ پاس ہونے کے لیے ہمیں دعا بھی بتا دی ہے، اس طرح دعا کرنا میں بخش دوں گا. یہ مہربانی کی گئی ہے، طریقہ بتایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. اس کے بعد سلسلہ نہیں، صحابہ، اولیاء، علماء، بار بار نصیحت کا انتظام ہے، ہمارے لیے راہیں کھولی ہیں. کیوں؟ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. شب معراج میں جاگو، شب برات میں جاگو، شب میلاد میں جاگو، ان راتوں میں جاگو، یہ پڑھ لو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بلاتے ہیں، حضرت عباس کو، چچا تجھ پر ایک احسان کرتا ہوں.
تجھ پر ایک، یہ چچا کو خاص طور پر فرمایا، چچا تجھ پر احسان کرتا ہوں، تجھے ایک بات بتاتا ہوں، چچا ہے رشتے میں، لیکن حضور کا احسان کرنے کا مطلب کہ میں چھوٹی چیز نہیں بتا رہا، جو بتا رہا ہوں یہ احسان ہے، ورنہ میں نہ بتاتا۔ کیا؟ نماز تسبیح پڑھا کر، صلاۃ و تسبیح تجھ پر احسان کرتا ہوں، ہو سکے تو روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار۔ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو اس کے پڑھنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ چچا سے کہا تجھ پر کیا کرتا ہوں؟ تو جس بات کو نبی احسان فرمائے اور ہمیں معلوم ہو جائے، پھر ہم اس کی قدر کریں یا نہ کریں؟ اونچی اور یہ بتا دیا اس طرح کہنا بخش دوں گا۔ ان کو کافروں کو اللہ کہہ رہا تم سے تو بات ہی نہیں کرنی، تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو اس طرح کہتے ہیں۔ یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں، راستے بتائے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کہیں نہیں، یوں نہیں، وہاں نہیں، تو پھر یہ سمجھداری نہیں۔ اونچی کتنی باتیں حضور نے بخشش کی بتا دی، کتنے واقعات سکھا دیے، سمجھا دیے، اس طرح بخشش، اس طرح بخشش، اس طرح بخشش، اور ہم پرواہ نہ کریں تو بولو پھر سمجھدار ہے؟ کہیے۔ مجھے عجیب لگتا ہے جب لوگ اتنی باتیں سن کر بھی اگر ان کے یقین میں اور ایمان میں تازگی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پھر معاملہ درست نہیں۔ قیامت کے احوال ہم کو بتائے گئے، بندے اس طرح پیش ہوں گے، یہ کریں گے، یوں ہوگا، پھر بھی ہم نہ سیکھیں تو کیا سمجھداری ہے؟ کوئی ہمیں سمجھدار مانے گا؟ سوچیں، غور کریں۔ خلاصہ ان تمام آیتوں کا، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ بتا دیا کہ قیامت کے دن اعمال تولیں گے، جس کے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، گناہ وزنی ہو جائیں گے، وہ گھاٹے میں رہے گا۔